बस मेरे ख्याल से अलमीन का वेबसाइट शायद डाउन है, मैं बस अभी आईटी चलिए से आप आईटी confirm से करती बात हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं। आज का जो वेबिनार है बेसिकली हमारी एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स हैं, जिसमें से एक आज हमने मुनासिब समझा कि शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग पे एक वेबिनार किया जाए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नजीब खान साहब और मुफ्ती हसन कलीम साहब। ये हमारे शरिया एडवाइजरी बोर्ड के अरकान हैं और हमें गाइड करते हैं, और शरिया स्क्रीनिंग वगैरह भी और प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो भी इनकी मंजूरी से लॉन्च की जाती हैं। तो हम आगाज करेंगे मुफ्ती नजीब साहब से। सर, आप अगर शरिया कंप्लायंट या शरिया के असूलों पे थोड़ा सा एक जायजा पेश कर दें कि कौन कौन से असूल इसमें मद्देनजर रखे जाते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सामईन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। देखें, जो हमारा वेल्थ का कॉन्सेप्ट है उसमें चंद चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ शरीयत में है क्या, और इसके बहुत सारी, इसका होराइजन बहुत बड़ा है। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वेल्थ जो है वो कमाई कैसे जाती है, और इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, प्योरिफिकेशन कैसे होती है, इसको ग्रो कैसे कराया जाता है। शरीयत इसके वेल्थ मैनेजमेंट के क्या तरीक़ेकार देती है, क्या ये शरअन जो है वो अलाउ है। तो हम इन सब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस्लाम के अंदर। एंड बस ये बात जरूरी है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने जो माल हमें अता किया है, जो हलाल जराए से हासिल किया गया हो और हलाल जरिए से हासिल किया गया है, क्योंकि माल कमाना फर्ज नहीं है, हलाल तरीके से कमाना फर्ज है। तो जो हमारे पास चीजें हैं, पहली बात तो ये कि वो हलाल तरीके से आई हो। दूसरी बात ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ इन इस्लाम जो है ना वो बुनियादी तौर पे चीज ये देखनी चाहिए कि ये पैसा हमारे पास अमानत होता है एक जहत से। वो अमानत ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें किसी बाउंड्री के तहत इसको इस्तेमाल करने की इजाजत दी है कि, और इसके अंदर औरों के भी हुकूक रखे हुए हैं। मतलब इसके अंदर गरीब के, फकरा के, मुसाफिर के, रिश्तेदारों के, औरों के भी हुकूक इसके अंदर मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ शरीयत ये भी कहती है कि भाई इस पैसे से तुम तिजारत कर सकते हो, हलाल तिजारत कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप्स कर सकते हो। और जब ये सब कुछ कर रहे होते हो तो फिर तुम्हें इसके नतीजे में इस माल के अंदर अगर तुम माल के हुकूक अदा कर देते हो तो इससे तुम्हारे माल में बरकत आ जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं है। शरीयत का जो हॉरिजन है ना वेल्थ मैनेजमेंट का, वो बहुत बड़ा है। इसका प्योरिफिकेशन ज़कात के जरिए होता है, इसकी रिस्क मैनेजमेंट सदकात के जरिए हो रही होती है। और इसके अंदर हम आज जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, जिस एक्सपेक्ट पे गुफ्तगू करेंगे, वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए से आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हैं, और वो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, वो कैसे हम जो है वो ग्रो कर सकते हैं। हम आज जो गुफ्तगू करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। पहली बात तो यह है कि शरीयत ने मुआमलात के अंदर कि जब आप आगे मुआमला करने जाएंगे तो शरीयत ये कहती है कि भाई देखें, जब भी आप किसी के साथ
اپنے مالی معاملات کریں گے تو اس کے اندر 3 چیزوں کا اہتمام کریں گے. ایک تو یہ کہ معاملے کو واضح کریں گے, ٹھیک ہے, اور واضح کرنے کے بعد یعنی اس کے اندر کلیرٹی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ایبلٹی ٹو رسک اس کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ رسک اٹھائیں گے خاص طور پہ. اور کیونکہ شریعت کا بڑا بنیادی اصول ہے, if you are not ready to take a liability of something, شریعت will not allow you to take a benefit from such thing. اگر آپ کسی چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, شریعت آپ کو اس سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی. تو اب اس پیسے کو بڑھانے کے لیے آپ تجارت کر سکتے ہیں, آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. آپ اسی کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس پیسے کو کسی کے ساتھ مشارکت کی بنیاد پہ کاروبار کر لیں, آپ شرکت کر لیں اس کے ساتھ, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی خود کسی سکوک, ایک اور طریقہ کار ہے, اگرچہ وہ تجارت ہی میں آتا ہے, اس کو آپ تجارت ہی میں لیں. تو جو تیسری شرط ہے جب آپ مالی معاملات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شرعی قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ان شرعی قیودات میں شریعت نے سب سے پہلی چیز مطلب جو معاملات کو بتایا ہے اس کے اندر قیودات کے اندر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کو کہا جاتا ہے ills of the contract, کہ کانٹریکٹ کے اندر کوئی ill نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کانٹریکٹ میں فساد آ جائے. اس میں ربا نہ ہو, اس میں قمار نہ ہو, اس میں غرر نہ ہو, ان کا لحاظ رکھا جائے. ربا کہتے ہیں ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی نفع کو کھینچ کے لائے, کہ آپ نے خالصتاً کسی کو پیسے قرض دے دیے اور اس پہ آپ نے جو ہے نا وہ اضافی پیسے لے لیے, تو یہ ربا ہے. قمار کہتے ہیں کہ پیسے کو آپ نے اس طرح داؤ پہ لگایا کہ یا تو اپنے ساتھ اور پیسے کو لے کر آئے گا یا اس پیسے کو بھی ختم ہو جائے گا یہ پیسہ بھی. غرر کہتے ہیں ان انسرٹینٹیز کو جس میں بیسک کمپوننٹس آف کانٹریکٹ کلیئرٹی نہیں ہوتی, اس کے اندر آپ نے چیز پہ قبضہ ہی نہیں کیا ہوتا, اس کو بغیر بیچ دیتے ہیں, پرائز طے نہیں ہوتی ہے, یا آپس میں جو ہے نا وہ چیز کے اندر اسپیسیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ربا, قمار, غرر, اس کا لحاظ رکھیں. اس میں اللہ کا فضل ہوا, کرم ہوا کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس کچھ ایسے مالیاتی اسلامی مالیاتی ادارے آ گئے کہ جہاں لوگ اگر خود براہ راست ان کو تجارت کرنے کی اسکلز نہیں ہے اور وہ کسی انفرادی لوگوں پہ اعتماد نہیں کر سکتے, کیونکہ مشکل ہوتا ہے ہر آدمی کو کہ ایسے افراد تلاش کرنا جن کی امانت اور دیانت پہ اعتماد کیا جا سکے, تو ان مالیاتی اداروں کے ساتھ آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے تو آپ مداربت کا معاملہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسلامک بینک کے ساتھ کر لیں. اسلامک بینک جو ہے وہ یہ معاملہ آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے, اور اسلامک بینک یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کریں, آپ ہمیں پیسہ دے دیں, ہم آپ کے پیسے کو آگے استعمال کرتے ہیں. اسلامک بینک کیسے نفع کماتا ہے؟ اسلامک بینک جب آپ سے کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی پارٹنرشپ ریشو آپس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے گا 50% آپ لیں گے 50% ہم لیں گے, اور آپ کے پیسے کو آگے حلال تجارت میں استعمال کرتا ہے, لوگوں کو آگے مال خرید کر ادھار پر بیچتا ہے, گاڑیاں خرید کر کرائے پر دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرتا ہے, لوگوں کے کاروبار میں ایز اے پارٹنر داخل ہوتا ہے یا وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کر رہا ہوتا ہے, اور جو اس سے نفع آتا ہے وہ آپ کو بطور نفع کے دے دیا جاتا ہے. اس کی کمپلائنس میں خاص طور پہ پورا ایک فریم ورک ہوتا ہے جو شریعہ گورننس فریم ورک ہوتا ہے, جو اس بات کی اس کو انشور کرتا ہے کہ یہ تمام کی تمام پروڈکٹس جو استعمال کی جا رہی ہیں, جو پروڈکٹس بنی ہیں, جو ان کا طریقہ کار ہے, جس طرح پیسوں کی ادائیگی ہوئی ہے, جس طرح نفع کا حصول ہوا ہے, یہ سب چیزیں باقاعدہ ان کی شرعی نگرانی ہو. اس کے لیے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے, ریگولیٹر کا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے شریعہ, اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ اسلامک بینک کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایریا ہے جہاں پہ آپ پیسے کو لگا سکتے ہیں وہ ہے ایکویٹی انویسٹمنٹس.
आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप मार्केट के रिस्क को उठाते हैं, सेक्टर के रिस्क को उठाते हैं, कंपनी के रिस्क को उठाते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जाते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ शेयर्स के खरीद सकते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो बुनियादी तौर पे आप उस कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। उसका एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। मुफ्ती हसन करीम साहब दाऊद बरकातुहू इसको आपको बयान करेंगे, आगे आएगा कि कौन सा शेयर खरीदा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ तरीकाकार मौजूद हैं। फिर आप अगर बराह रास्त खुद नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये भी एक मसला होता है, जिस तरह आम आदमी के साथ तिजारत करना हर एक की बस की बात नहीं। आम स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स को जांचना, खरीदना, ये तय करना कि मार्केट रिस्क किसमें है, सेक्टर रिस्क कौन सा है, कंपनी रिस्क कौन सा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये हर आदमी की काबिलियत नहीं होती। तो वो फिर एक और इस्लामी मालियाती इदारे पे मौजूद में आए जिनको फंड मैनेजमेंट कहते हैं, जो इदारे ही फंड मैनेजमेंट के, म्यूचुअल फंड, जैसे यूबीएल अमीन जिस प्लेटफॉर्म से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी उसमें वजूद में आया कि इन्होंने खास तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट ये किया कि बैंक तो मुदारिब था, बैंक पार्टनर था, इन्होंने कहा कि जी वी विल बी योर इन्वेस्टमेंट एजेंट्स। तो यूबीएल अमीन इज अ इन्वेस्टमेंट एजेंट, इफ आई एम कमिंग एज अ यूनिट होल्डर, मैं अपने पैसे उनको दूंगा और वो अपनी एक लमसम फिक्स फी लेंगे, लमसम फिक्स फी लेंगे, क्योंकि एजेंसी है ना, एजेंसी की फी होती है। मुदारबा में पार्टनरशिप थी तो आपको आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट में से तकसीम करना था परसेंटेज के एतबार से, वहां फिक्स नहीं हो सकता था। यहाँ फिक्स हो सकता है, एक फिक्स फी ले लेंगे, अप फ्रंट ले लेंगे और उसके बाद इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? 3 तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो सुकूक के अंदर कर रहे होंगे, कमर्शियल पेपर्स में कर रहे होंगे, मनी मार्केट में कर रहे होंगे, इस्लामिक बैंक डिपॉजिट्स में कर रहे होंगे। जो इस्लामिक सुकूक्स आते हैं, गवर्नमेंट के सुकूक्स हो, गवर्नमेंट का सुकूक हो या प्राइवेट सुकूक हो, इसी तरीके से इस्लामिक TFCs हो कोई, या मनी मार्केट हो, या बैंक डिपॉजिट्स हो, और इसी तरीके से वो बाद दफा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी दुनिया में हो रही होती है। हमारे यहाँ अगरचे वो नहीं है, दुनिया में रियल एस्टेट और कमोडिटीज में भी जा रहे होते हैं, हम इसके अंदर नहीं जा रहे होते। म्यूचुअल फंड्स को लोग क्यों तरजीह देते हैं? म्यूचुअल फंड को इसलिए तरजीह दी जाती है कि ये फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को केटर करते हैं, इजी होता है उनके अंदर, आपको पैसा निकालना देना आसान है, चीजें क्लियर होती हैं, वो आपको बताते हैं कि उन्होंने आपके पैसे को कहाँ पे लगाया हुआ है, पोर्टफोलियो, और वो उसकी रिस्क मैनेजमेंट भी लेके चलते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन लेके चलते हैं, रिस्क लेके चलते हैं, मोडेलिटी रिस्क लेके चलते हैं, तकाफुल भी ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं खास तौर पे इस्लामिक के अंदर, कि हमें ये देखना होता है कि जो पैसा, आप पैसा 3 जगहों पे लगा सकते हैं इदारों में, स्टॉक एक्सचेंज वहाँ इनफरादी हैसियत में जा सकते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में वाया म्यूचुअल फंड भी जा सकते हैं, और इस्लामी मालियाती इदारा जो इस्लामिक बैंक की शक्ल में होता है, वहां आप अपने पैसे को लगाते हैं और वो रिबा फ्री है, गरर फ्री है, किमार फ्री है। यहाँ पर जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को भी ले लेता है और उसको आगे ग्रो करता चला जाता है। ये आपके ऊपर होता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जो हमारे मार्केटिंग के लोग हों वो आपको इस वजाहत के साथ बता सकें कि आपकी जरूरियात, हाजात, तरजीहात को सामने रखकर आपके लिए एक फंड तजवीज करते हैं कि आप किस तिजारती मामले में जाइए। और ये मुख्तलिफ किस्म के तिजारती फंड्स बनते हैं। बाज सिर्फ स्टॉक बेस्ड जो स्टॉक एक्सचेंज में तिजारत करते हैं, बाज ऐसे होते हैं कि जो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, कुछ सुकूक में करते हैं और कुछ बैंकों में करते हैं। बाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों में कर रहे होते हैं, इस्लामी बैंकों में। तो यहाँ पर हमें इन चीजों को समझना जरूरी है, इस डाइवर्सिफिकेशन को। ये डाइवर्सिफिकेशन जब हमारे सामने होती है तो फिर इंशाल्लाह उसमें आदमी को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में भी जा सकता है, वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में भी जा सकता है। दोनों तरह से उस स्ट्रैटेजीज को वो फॉलो किया कर सकता है और वो उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके उस पर कर सकता है। तो ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने उसूली बातें आप हजरात के सामने अर्ज करनी थी कि ये आपको ये जहन में रखना चाहिए
کہ 3 چیزیں ربا، قمار، غرر، جو بیسک الز آف دا کانٹریکٹ ہے، ان کو ریموو کیا جاتا ہے، ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے اسلامی مالیاتی اداروں میں. اگین فار سم اپ، اب جب آپ اسلامک بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں تو آپ مدارب ہوتے ہیں، یعنی رب المال ہوتے ہیں، جس کو ڈپازیٹر کہتے ہیں، اور اسلامی مالیاتی ادارہ مدارب ہوتا ہے. یو بی ایل امین فنڈ مینجمنٹ جو ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ ایجنٹ ہوتی ہے، اور آپ جب پیسہ رکھوا رہے ہوتے ہیں تو آپ یونٹ ہولڈر ہوتے ہیں. تو آپ کی ریلیشن شپ، کانٹریکچوئل ریلیشن شپ میوچل فنڈ کے اندر پرنسپل اور انویسٹمنٹ ایجنٹ کی ہے. کانٹریکچوئل ریلیشن شپ اسلامک بینک کے اندر آپ کی پارٹنرز کی ہے. یو آر دا سائلنٹ پارٹنر بینگ اے ڈپازیٹر اینڈ بینک از اے ورکنگ پارٹنر ایز اے مدارب. اسلامک میوچل فنڈ بھی بعض دفعہ اپنی انویسٹمنٹ اسلامک بینکس میں کر رہے ہوتے ہیں. دے آلسو کم ایز اے ڈپازیٹر اینڈ دے انویسٹ with Islamic banks in their Islamic banking products like Murabaha and Musawama, diminishing musharaka, istasna, running musharaka and sukuks. So یہ چند آپ سے میں نے بنیادی باتیں عرض کرنی تھی کہ پہلے ہمیں اصول سمجھ لینے چاہیے، ضابطے سمجھ لینے چاہیے، اور پھر اب آگے یہ میوچل فنڈ شیئرز میں کس طرح انویسٹ کرتا ہے، کون سا طریقہ کار اسکریننگ کے لیے اپناتا ہے کہ اس شیئر میں انویسٹ کر، اس شیئر کو خریدنا ہے آپ کے لیے، اس شیئر کو نہیں خریدنا ہے، ان جگہوں پہ انویسٹ کرنا ہے، ان جگہوں پہ نہیں کرنا. اس کے اصول اور ضوابط اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ مفتی حسان کلیم صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے پیش کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی مفتی حسان صاحب. جی سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی آواز صحیح آ رہی؟ جی بالکل صحیح آ رہی سر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں 3 پوائنٹس کے اوپر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یو بی ایل اسلامک فنڈز، اور یو بی ایل اسلامک فنڈز ہی نہیں بلکہ باقی بھی جتنے اسلامک میوچل فنڈز ہیں ہماری مارکیٹ میں، یہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. دوسرا مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب آپ میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر نفع نقصان کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ بتانی ہے کہ اس میں شریعہ کمپلائنس کو کیسے انشور کیا جاتا ہے، اور وہ کیا پوائنٹس ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں گفتگو کروں گا. تو جو پہلی چیز ہے کہ اسلامک میوچل فنڈز انویسٹمنٹ کہاں کرتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ میوچل فنڈز جو ہے وہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ساری گائیڈ لائن ایس سی پی دیتا ہے، اور وہ تمام ہی میوچل فنڈز کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو یا نان کمپلائنٹ ہو. لیکن ظاہر ہے اس میں ایک اور کنڈیشن آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جہاں پر بھی ہمیں اجازت ہے انویسٹمنٹ کرنے کی بینگ میوچل فنڈ، تو اس کا شریعہ کمپلائنٹ ہونا بھی ضروری ہے. تو اس وقت جو اسلامک میوچل فنڈز ہیں وہ 3 طرح کے ایسٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ایک تو وہ اسلامی بینکوں کے ڈپازٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹائم ڈپازٹ کے اندر، اور اسی طریقے سے، یا آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ اسلامک بینکس کی جو ڈپازٹ سائڈ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. نمبر 2 ہم سکوک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور نمبر 3 ہم شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. مینلی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ 3 ٹائپس آف ایسٹس ہیں جہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسلامک بینکس
کہ جو ٹائم ڈپازٹ اکاؤنٹس ہیں، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامک بینک لائسنس اسلامک بینکس ہیں یا لائسنسڈ ونڈوز ہیں، اور وہ ایسی اسٹیٹ بینک کے لائسنس ہیں، وہ اپنے کمپیٹنٹ شریعہ بورڈز کے ماتحت کام کر رہے ہیں، اور ان کے ہاں کمپیٹنٹ شریعہ ڈپارٹمنٹس ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی میوچل فنڈ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے پروڈکٹس کو جو ہے وہ بہت باریکی کے ساتھ دیکھیں، بلکہ وہاں پہ کمرشل ٹرمز ہی کو دیکھا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارے پاس یعنی میوچل فنڈ کے پاس بلک کے اندر پیسہ ہوتا ہے، تو اسلامک بینکس کے سے جو ڈیل ہمیں ملتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انڈیویجول کو نہیں ملے گی، تو اس لیے یہ اس میں سب لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، جتنے بھی ڈپازیٹرز ہیں ان کا سب کا فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایونیو جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ سکوک ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اسلامی بینکس کیا کر رہے ہیں، ویسے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، جیسے نجیب صاحب نے بتایا کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جب آپ ڈپازٹ رکھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رب المال ہوتے ہیں، انویسٹر ہوتے ہیں، اور بینک جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ اسلامی بینک جو ہے وہ آگے لون نہیں دیتے ہیں، وہ کیش لون نہیں دیتے، بلکہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کہ کیا وہ کیش لون دیتے ہیں، اگر وہ کیش لون دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اضافی کیسے کماتے ہیں، پھر وہ شریعہ کمپلائنٹ کیسے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ آگے کام کرتے ہیں، وہ مکس پورٹ فولیو ہوتا ہے ان کا۔ ان کے پاس بعض موڈز ہیں جو ٹریڈ بیسڈ ہیں، جس میں وہ چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں، اور نارملی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیش پہ خرید کے اور ادھار کے اوپر فکس پرائس کے اوپر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے پاس رینٹ بیسڈ موڈز ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ایسٹس ہیں، مشینری ہے، گاڑیاں ہیں، اور اسی طریقے سے اکوپمنٹس ہیں، ان کو لیز کر رہے ہوتے ہیں یا رینٹ بیسڈ کانٹریکٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور پیور پارٹنرشپ کانٹریکٹس بھی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہے، اور یہاں سے جو پروفٹ وہ ارن کرتے ہیں وہ اپنے ڈپازیٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو چونکہ میوچل فنڈ نے بھی ان کے پاس پیسہ رکھوایا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہمیں بھی پروفٹ ملتا ہے۔ ایک ایونیو ہمارے پاس یہ ہے۔ دوسرا ایونیو ہمارے پاس ہوتا ہے سکوک کا۔ سکوک یہ ایک آپ سمجھیں کہ بانڈز کا آلٹرنیٹ ہے، شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹ ہے۔ گورنمنٹس بھی اس کو ایشو کرتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کمپنیز بھی ایشو کرتی ہیں، پرائیویٹ کمپنیز بھی ایشو کرتی ہیں۔ اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ایشوئر انویسٹرز سے فنڈ ریز کرتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ان کو یہ انسٹرومنٹ جس کو سکوک کہا جاتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ جو بھی انویسٹر ہے اس نے اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ایک انڈر لائنگ ایسٹ کے اندر، ایک انڈر لائنگ بزنس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ صرف لون کو اور ڈیٹ کو یا ریسیویبل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ ایکچوئل ایسٹ کی اونرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے بہت سے اسٹرکچرز ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ فالو ہونے والا اسٹرکچر ہے اور جو پریکٹیکلی بھی آسان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز ایک انویسٹمنٹ مینیجر کے تھرو معاملہ کرتے ہیں کسی سکوک ایشوئر کے ساتھ، اور یہ سارا پیسہ جو ہے وہ سکوک ایشوئر کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ سکوک ایشوئر ان کو ایک بڑے ایسٹ کے اندر ایک انڈیوائڈیڈ پروپورشنیٹ اونرشپ کا شیئر دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کراچی میں قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی زمین ہے، تو اس کی ویلیوشن ہوئی، ویلیوشن کے بعد جو ہے اس کے اوپر سکوک ایشو ہوا، تو سکوک انویسٹر کا پیسہ منسٹری کے پاس چلا گیا، گورنمنٹ کے پاس چلا گیا، اور اس زمین کی پروپورشنیٹ اونرشپ جو ہے وہ آ گئی انویسٹرز کے پاس۔ اب
इस जमीन को जाहिर है कि सिविल एविएशन इस्तेमाल करता है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है इन्वेस्टर्स का, वो सिविल एविएशन के साथ मिसाल के तौर पे एक मुआहिदा करता है जिसकी रूह से इस जमीन का इस्तेमाल सिविल एविएशन करेगा, यानी उस पोर्शन का जो अनडिवाइडेड शेयर, प्रोपोर्शनेट शेयर जो इन्वेस्टर्स का है, उसको सिविल एविएशन इस्तेमाल करेगा और उसके अगेंस्ट पीरियोडिक प्रॉफिट देगा, रेंट देगा। ये रेंट जो है इससे उन इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है इसको इक्वल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और सिविल एविएशन या गवर्नमेंट जो है वो इस बात का मुआहिदा करती है कि इन्वेस्टर्स का ये शेयर जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खरीदते रहेंगे। इसके जरिए से गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो बढ़ती रहती है, इन्वेस्टर्स की कम होती रहती है, और जाहिर है कि जो किराया है वो चूंकि पर यूनिट डिसाइड होता है, तो इस तरीके से किराया भी कम होता रहता है। तो यूनिट की सेल से गवर्नमेंट जो है वो प्रिंसिपल रीपे करती है इन्वेस्टर्स को, और किराए की जरिए से नफा पे करती है। और चूंकि इसके पीछे फिजिकल और जेन्युइन एसेट्स होते हैं, उसकी ओनरशिप होती है, लिहाजा ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है, इसकी सेकेंडरी मार्केट हो सकती है। तो ये चाहे गवर्नमेंट्स इशू करें, चाहे प्राइवेट सुकूक इशू करें, प्राइवेट इदारे इशू करें, ये इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के लिए, इस्लामिक बैंक्स के लिए, उनकी ट्रेजरीज के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। और फिर जाहिर है कि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हमें किस तरह का रिस्क प्रोफाइल चाहिए और किस तरह का हमें रिटर्न प्रोफाइल चाहिए, तो उसके मुताबिक हम जो है सुकूक लेते हैं और अपने फंड के अंदर उसको रखते हैं। तीसरी चीज जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो है शेयर्स। शेयर्स के बारे में आमतौर पर लोगों के जहन में ये है कि भाई शेयर्स के अंदर मालूम नहीं जो है इन्वेस्टमेंट करना जायज भी है या नहीं है। शायद शेयर मार्केट के अंदर तो सट्टा होता है, तो ये पता नहीं कैसे इस्लामिक है या नहीं है। तो बात ये है कि शेयर जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर होल्डर होता है, चाहे उसने सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदा हो या बिल्कुल शुरू में जब कंपनी का आगाज हुआ था उस वक्त उसने शेयर लिया हो, वो दर हकीकत कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टर होता है और कंपनी का वो एक शरीक होता है। तो शेयर्स जो है वो कंपनी के तमाम असासों के अंदर एक अनडिवाइडेड शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक मॉडर्न तरीका है, लेकिन शरिया के एतबार से इसलिए अच्छा है कि एक छोटे से इन्वेस्टर को भी एक अच्छे कारोबार के अंदर शरीक होने और उसके बेनिफिट्स एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। ये शरिया कंप्लाइंट, ये इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट हो सकती है अगर बुनियादी शरी अहकाम का लिहाज रखा जाए। यकीनन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जो नॉन शरिया कंप्लाइंट है। मिसाल के तौर पे आपके पोजीशन में एक चीज नहीं है और आप उससे पहले बेच देते हैं, या फॉरवर्ड के आप जो है वो मुआहिदे करते हैं, लेकिन अगर शरी उसूलों का लिहाज रखा जाए तो शरीयत के मुताबिक भी काम हो सकता है और हो रहा है, और डे बाय डे जो है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हम जब किसी शेयर को लेते हैं, हमारे दो तरीके होते हैं कि या तो उसको लेके और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके ऊपर डिविडेंड आएगा, और कभी ये सूरत होती है कि उसको आप लेते हैं ताकि ऑन एंड ऑफ आप उसको बेचते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, और उसके जरिए से जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट की शक्ल में आप उसको कमा रहे होंगे। अब इसमें हर म्यूचुअल फंड की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि क्या वो जो है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के अंदर जा रहा है, या वो जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर जा रहा है, मिक्स्ड है, या कुछ ट्रेडिंग है। ज्यादातर जो है आमतौर पे यही होता है कि जो है इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, और उसमें कैपिटल गेन के बजाय जो है जो डिविडेंड है वो लिया जाता है, ताकि उससे जो है वो एक रेगुलर जो है वो इनकम हो। तो वो क्या कंडीशंस हैं जो हम देखते हैं जिससे कि एक
शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो शरिया कंप्लाइंट होती है। वो टेक्निकल चीजें हैं, मैं सबको तो इस वक्त यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि उस कंपनी का जो बेसिक कारोबार है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम एक इस्लामिक मुल्क के अंदर है और यहाँ पे हराम चीजें जो है वो हराम है, कोई यहाँ पे अल्कोहल और हराम गोश्त इस तरीके से आम नहीं है, तो हमें एक बहुत बड़ा यूनिवर्स मिल जाता है कंपनीज का जो बुनियादी तौर पे जायज और हलाल काम कर रही है। लेकिन हम कन्वेंशनल बैंक्स के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कन्वेंशनल इंश्योरेंस के शेयर्स के अंदर नहीं करते। इसी तरीके से अगर कोई ब्रोकरेज टाइप की कंपनी हो जो नॉन कंप्लाइंट या इंटरेस्ट बेस्ड कामों के अंदर है, उसके शेयर्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और इसी तरीके से शेयर वो शरीयत के मुताबिक है, बुनियादी कारोबार शरीयत के मुताबिक है, लेकिन जो शरीयत ने लेन देन के जो उसूल रखे हैं, जो तिजारत के जो बुनियादी उसूल हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि आपने जब कोई चीज आगे आप बेच रहे हैं उससे पहले आपने खरीदी हो, बाकायदा उसकी पोजीशन ली हो, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से हम जो है वो ये देखते हैं कि ये जो शेयर है ये कुछ फिक्स एसेट्स और ट्रेडेबल एसेट्स को भी रिप्रेजेंट करता हो। ऐसा ना हो कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैश और रिसीवेबल हो, इससे कि फिर वो टेक्निकली शरिया के एतबार से उसको आगे प्रॉफिट के ऊपर बेचने में मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरीके से अगर ये कंपनी जुजवी तौर पे कोई नॉन कंप्लाइंट काम करती है तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा ये अगर कंपनी नॉन कंप्लाइंट काम के अंदर जा रही है, चाहे उसका बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्लाइंट ही हो, तो हम उसके साथ काम नहीं करते, उसके शेयर्स को नहीं लेते। इसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि अगर ये कंपनी जो है वो नॉन कंप्लाइंट लोन जो है वो ले रही है, तो उसके अंदर भी एक थ्रेशोल्ड है कि उससे ज्यादा जो है अगर वो ले रही है तो उसके हम उसके साथ काम नहीं करते। और इसी तरीके से ये देखा जाता है कि इसके पास अगर किसी जरिए से नॉन कंप्लाइंट इनकम आ रही है तो वो कितनी है, और उसके अंदर हम जो है वो 5% से ज्यादा टॉलरेट नहीं करते। और जो अगर 5% से कम भी है लेकिन वो अगर आ गई तो उसकी प्योरिफिकेशन जो है वो की जाती है, उसको चैरिटेबल कामों के अंदर दे दिया जाता है। तो ये चंद चीजें हैं जिसकी बाकायदा जो है वो हम स्क्रीनिंग करते हैं, और हर 6 महीने के बाद जो है वो स्क्रीनिंग होती है और हम ये देखते हैं कि कौन कौन से शेयर्स जो है वो शरीयत कंप्लाइंट है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक शेयर जो है वो पिछले अरसे के अंदर शरीयत कंप्लाइंट था, अब वो शरीयत कंप्लाइंट नहीं रहा, तो उसके बारे में ये फैसला करना होता है शरीयत कमेटी को कि अब इस शेयर को से डिसइन्वेस्ट कर लिया जाए या इसको कुछ अरसे रखा जा सकता है, और इसके अंदर नॉन कंप्लाइंट जो है उसकी नौइयत क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो होती है। तो ये तो आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 एवेन्यूज हैं और फिर उनके अंदर फर्दर काफी क्लासिफिकेशन है। तो उसके अपने बिजनेस मॉडल को और अपनी फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को सामने रखते हुए विद इन शरिया बाउंड्रीज जो है वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर, सुकूक के अंदर, इस्लामिक बैंक के डिपॉजिट के अंदर और शेयर्स के अंदर मेनली इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और कभी कभार होते भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं का जिक्र किया है जो आम तौर पर पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो है कि ये सवाल होता है कि हम नफे नुकसान का हिसाब कैसे करते हैं। मुफ्ती नजीब साहब ने जो है वो एक बुनियादी बात बताई थी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये फंड मैनेजर है, यानी ये पैसा सारा का सारा जो है वो इन्वेस्टर्स का है, नफा नुकसान उन्हीं का है। जाहिर सी बात है कि अगर जो फंड मैनेजर है उसकी कोई खुदा न खास्ता नेग्लिजेंस हो, जो कि जाहिर सी बात है कि जो रेगुलेटर है उसकी नजर से छुपी भी नहीं रहेगी, तो फिर वो नुकसान का भी जिम्मेदार है। लेकिन अदरवाइज अगर उसने अपने सारे जो उसको जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी उसको पूरी करनी चाहिए थी, उसने वो पूरी की, लेकिन फिर भी जो है वो नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती फंड मैनेजर की।
تو یہ تو شریعت کی بھی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، اور ویسے بھی جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے اس کے اندر اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. جو میوچل فنڈ ہے وہ کیا چارج کرتا ہے؟ وہ سرٹن فی چارج کرتا ہے، اینول فی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب انویسٹر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اس وقت فی ہوتی ہے، جب وہ نکل رہا ہوتا ہے ڈس انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بعض اوقات فیس ہوتی ہے، جس کو آپ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ لوڈ کہتے ہیں. تو یہ فی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کی جو فی ہوتی ہے اس کو باقاعدہ پہلے سے جو ہر فنڈ کے لیے فی ہوتی ہے اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے. باقی جتنا بھی نفع ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں وہ انویسٹر کا ہوتا ہے. انویسٹر کو دو طریقے سے جو ہے وہ نفع آ رہا ہوتا ہے، بلکہ تین طریقے سے. ایک تو جو ہے وہ ڈیویڈنڈ، یعنی جو شیئرز ہیں یا سکوک ہے تو سکوک کا بھی پروفٹ آ رہا ہوتا ہے، شیئرز کا ڈیویڈنڈ آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلامی بینکس کے اندر اگر جو ہے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے تو وہاں سے پیریوڈک جو ہے وہ پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ یہاں سے پروفٹ آ رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ یونٹ کی ویلیو ڈٹرمن کرتا ہے، اس لیے کہ جب یعنی ایک تو جو ہے وہ ڈیلی ہم جو ہے وہ ایک ویلیوشن کرتے ہیں تمام جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں اس کی، اور اس سے جو ہے وہ نیٹ ایسٹ ویلیو نکلتی ہے جو پچھلے دن کی اگلے دن معلوم ہوتی ہے. اور یہ جو پروفٹ یا لاس ہوا ہوتا ہے یہ ساری چیز جو ہے وہ نیٹ ایسٹ ویلیو کے اندر مرر ہو جاتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی شیئر کی پرائس گر گئی ہے تو وہ بھی مرر ہو جائے گی، اگر شیئر کی پرائس بڑھ گئی ہے تو وہ بھی مرر ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اس کے اوپر ڈیویڈنڈ آیا ہے تو وہ جو ہے یونٹ کی پرائس کے اندر آ جائے گا. تو اس طریقے سے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت نفع تقسیم کرنا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ کیش کی شکل میں دیا جائے، یہ بھی ایسی بھی ہمارے پاس اسکیمز ہوتی ہیں کہ اس کے اندر ہم جو ہے پیریوڈیکلی نفع باقاعدہ دے رہے ہوتے. لیکن اگر کہیں پر پیریوڈیکلی نفع نہیں دے رہے ہوتے تو وہ یونٹ کی ہی اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ 100 روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 5 روپے کا نفع ہے، تو یہ یا تو اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا یہ فردر یونٹس کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی انویسٹڈ ویلیو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اور وہ ایکچولی پروفٹ یا گین جو ہے وہ آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ یا تو ڈس انویسٹ کریں گے، یا جس وقت جو ہے وہ اگر کوئی ایسا ہے جس کی کوئی خاص سرٹن میچورٹی ہے تو اس کے اوپر نارملی تو وہ سرٹن میچورٹی نہیں ہوتی، وہ اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے اندر نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ ڈیلی ویلیویشن کے ذریعے سے نفع نقصان جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر ان بلڈ ہوتا رہتا ہے. ایک آخری بات کہ شریعہ کمپلائنس کو ہم کیسے یقینی بناتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی پروڈکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے جو ہماری انویسٹمنٹ پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ شریعہ کمیٹی سے اپرووڈ ہوتی ہے، اور سرٹن گائیڈ لائن ہے جو پہلے سے موجود ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ساری انویسٹمنٹ کے اپروولز جو ہے وہ شریعہ کمیٹی سے ہوتی ہے. اور پیریوڈیکلی ہم جو ہے وہ شیئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورے یونیورس کو، پورے مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے شیئرز جو ہے وہ کمپلائنٹ ہے، یا اس دوران میں کون سے وہ نان کمپلائنٹ ہو گئے ہیں. اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ہم اپنی ریویوز کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرنلی بھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے الحمدللہ اسکلز موجود ہوتی ہیں. تو اور اب تو بہت عرصے سے ایسا ہے کہ مارکیٹ کے لیول پر، پوری مارکیٹ کے لیول پر جو ہے وہ شیئرز کی اسکریننگ ہوتی ہے، اور نارملی سبھی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اکا دکا اگر شیئرز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس یونیورس سے آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کو الگ سے شریعہ کمیٹی جو ہے وہ ڈسکس کر لیتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر جو شریعہ کمپلائنس کا لیول ہے وہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، کوئی ڈیویشن نہیں ہے، اور اس کے اندر اطمینان رکھا جا سکتا ہے. جو اس میں کوئی غلط انکم آ جاتی ہے اس کی پراپر طریقے سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اور اس کو جہاں پر بھی ڈسپوز آف کرنا ہے اس کا جو بھی طریقہ کار جو ہے شریعہ کمیٹی نے طے کیا ہوا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے.
اور شریعہ کمیٹی ان اپنی پیریوڈک چیکنگ کی بنیاد پر ایک سالانہ رپورٹ بھی جاری کر رہی ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. باقی کوئی بات رہ گئی ہوگی تو وہ سوال جواب کی صورت میں انشاءاللہ آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحبان، کچھ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں جس پہ پہلا سوال ہے، شریعہ compliant criteria also allows mixing of non-Sharia income. How it becomes halal? So وہ جو پورٹ فولیو پیوریفیکیشن کے حوالے سے وہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل جانا تھا. جی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اول تو وہ جو نان کمپلائنٹ انکم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ان اوائڈیبل ہوتا ہے اور وہ بہت کم ہوتا ہے. اسی کے دیکھیں میں نے جو آپ کو تھریشولڈ بتایا ہے وہ ہے 5%. یعنی اگر کسی کمپنی کی نان کمپلائنٹ انکم جو ہے وہ 5% کو کراس کر رہی ہوگی تو ہم اس کے شیئر میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے. اب وہ جو 5% کے تھریشولڈ کے اندر ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کر دیا جاتا ہے. اور پیسہ جو ہوتا ہے وہ ایک فنجیبل چیز ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ اگر اوور دا پیریڈ جو ہے اس کے اندر کچھ نان کمپلائنٹ جو کہ بہت مائنر ہے جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پیوریفائی کر دیتے ہیں تو وہ جو آپ نے سارا کاروبار کیا ہے وہ غلط نہیں ہو جاتا. بہت سارے لوگ ایک غلط اینالوجی یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ڈرم کے اندر صاف پانی ہے اور اس کے اندر چند قطرے ناپاکی کے اگر آپ ڈال دیں تو وہ سارا ڈرم جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. ویسے تو پانی بھی اگر ایک حد سے زیادہ ہو تو پھر اس کی تھوڑی سی ناپاکی اس کو ناپاک نہیں کرتی، لیکن پانی کا پیور ہونا، پاک ہونا، یہ ایک بالکل الگ سیٹ آف رول سے گورن ہوتا ہے شریعت کے اندر. اور مال یعنی پیسہ جو کہ ایک فنجیبل چیز ہے جو آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر حلال اور حرام کے جو ضابطے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اس کے اندر شریعت میں گنجائش ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ پیوریفائی کیے جاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے یا خدا نخواستہ کبھی جو ہے وہ بڑھ کر اتنے ہو جائے کہ وہ ایک سائزبل اماؤنٹ کے اندر آ جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت شکریہ. مفتی نجیب صاحب، ایک آپ نے ذکر کیا تھا 3 بنیادی ایلیمنٹس جن کی وجہ سے کوئی کاروبار جو ہے وہ نان شریعہ ہو جاتا ہے، جس میں ایک ربا تھا. باقی 2 ایلیمنٹس پہ اگر تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں. جی باقی جو 2 ایلیمنٹس تھے، دیکھیں ایک تو سود ہے اور دوسرا ہے جو قمار، گیملنگ. کسی کاروبار کے اندر پیسے کو اس طرح لگانا کہ وہ پیسہ یا تو سارے کا سارا ضائع ہو جائے یا اپنے ساتھ اور پیسے کو بھی لے کر آ جائے. اس طرح جب کوئی رسک پہ کرتا ہے تو اسے گیملنگ کہتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں قمار. یہ اور تیسری چیز ہے غرر، انسرٹینٹی ان اے بیسک کمپوننٹس آف کانٹریکٹ. مثال کے طور پہ میں اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے قبضے میں لانی ہوگی. اسی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈے ٹریڈنگ الاؤ نہیں ہے کہ ڈے ٹریڈنگ کے اندر آپ کا قبضہ نہیں ہوتا ہے سیم ڈے میں. T+2 کی ٹرانزیکشن ہے. وہ چیز جس کو میں بیچ رہا ہوں وہ ڈیلیوریبل ہی نہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے. اسی طرح چیز کو بیچ رہا ہوں قیمت ہی طے نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے. جس چیز کو بیچ رہا ہوں وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے حالانکہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہونا ضروری تھی، یا کوانٹیفائبل چیزوں کو کوانٹیفائی نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کو چیز ایگزسٹ نہ کرے، پوزیشن میں نہ ہو، ڈیلیوریبل نہ ہو، اسپیسیفائڈ کوانٹیفائڈ نہ ہو، اور پھر جب آپ اس کو بیچنے کے لیے جائیں تو ایسی صورت میں یہ غرر کی بنا پہ ناجائز ہوتا ہے. تو غرر کہتے ہیں اس انسرٹینٹی کو جو ڈسپیوٹس کو کریٹ کرتی ہے یا بیسک کانٹیننٹس جو کمپوننٹس آف کانٹریکٹ ہیں اسی کے خلاف ہوتی ہے.
اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کانٹریکٹس میں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس کے ساتھ مالی معاملہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کیا ہے. بہت زیادہ مسکنسیپشن اباؤٹ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جیسے مفتی حسان صاحب نے فرمایا، وہ یہی ہے کہ ہمیں جب ہم پیسہ اسلامی مالیاتی ادارے کو دیتے ہیں اس کانٹریکچوئل ریلیشن شپ کو نہیں سمجھتے کہ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے، یہ پیسہ کس مد میں دیا گیا ہے، مداربہ ہے، مشارکہ ہے، انویسٹمنٹ ایجنسی ہے، کیا چیز ہے یہ پیسے میں نے اس کو کیوں دیے ہیں، قرض دیے ہیں. تو ہم نے اب تک جتنی گفتگو کی ہے قرض تو ہو ہم نے بھی گفتگو ہی نہیں کی، کیونکہ اگر آپ کو قرض جو ہے وہ اسلام میں قرض جو ہے وہ بنیادی طور پہ عبادت ہے، فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہے، سوشل کانٹریکٹ. اور اسی وجہ سے اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو اس کی تجارتی وینیوز ڈفرینٹ. یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. جی بہت شکریہ سر. اچھا ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو میوچل فنڈ میں شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ میں جو سرمایہ کار یا انویسٹرز آتے ہیں ان کا کیا، یعنی جو فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے کیا اس کے ساتھ وکالہ ماڈل پہ کام ہو رہا تھا یا مشارکہ ماڈل پہ ہو رہا تھا؟ وکالہ ماڈل پہ کام ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ایجنسی پہ کام. یعنی یو بی ایل فنڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وکیل الاستثمار ہے، آگے تجارت کرنے کا وکیل ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے کوئی بھی. اور یہ صرف اور صرف ایک وکالہ فی ہے جو یو بی ایل فنڈ لیتا ہے مختلف مواقع پہ، فنڈ وصول کرتے ہوئے یا نکلتے ہوئے یا سالانہ، جو مختلف فنڈز کے مختلف طریقہ کار ہیں. یعنی آپس کی ریلیشن شپ وکالہ کی ہے، مداربہ کی بھی نہیں ہے، مشارکہ کی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اچھا سر ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں یا اسٹاک ایکسچینج میں کچھ لوگ اسپیکولیشن کے بیسس پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو شریعہ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے یا کیا نظریہ ہے؟ میں جواب عرض کروں؟ جی ضرور. جی دیکھیے، اسپیکولیشن کا اگر مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں اس اینٹیسپیشن کے ساتھ کہ کل اس کی پرائس بڑھ جائے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، لیکن جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ بھی جائز ہے اور جس طریقہ کار کے مطابق آپ نے خریدا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو آگے اس کو اس اینٹیسپیشن کے ساتھ خریدنا کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور پھر بعد میں قیمت بڑھ جائے تو پھر اس کو بیچنا، اس میں کوئی شریعہ کے اعتبار سے خامی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک رسک ٹیکنگ ہے، لیکن یہ اس کی اپنی کیلکولیشن ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے. لیکن جس اسپیکولیشن کو منع کیا جاتا ہے وہ یا تو ایسا ہو کہ آپ نے چیز جو ہے وہ ایک ایسی چیز خریدنی جو کہ جس کے اندر ڈیل کرنا ہی شریعت جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی، یا وہ جو شریعت کے بنیادی احکام ہیں، جیسے ابھی بار بار گفتگو مثال میں آیا کہ آپ باقاعدہ اس کو خریدیں، اس کا جو ہے وہ پوزیشن لیں، اس کنٹرول لیں اس کا، اور پھر اس کو بیچیں. اس کے بغیر ہی آپ نے بالا ہی بالا بیچ دیا، ایک دو چیزیں اس سے مستثنا بھی ہیں، تو یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یا کوئی جو ہے وہ خرید رہا ہے اور وہ بنیادی انسانی ضرورت کی چیز ہے اور اس کی وہ ہولڈنگ کر رہا ہے اور وہ اس کو بازار میں جانے سے جو ہے وہ روک رہا ہے، اور بازار میں ایک مصنوعی قلت پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ ٹائپ آف اسپیکولیشن جو ہے وہ یہ ناجائز ہوگی. تو میئر اسپیکولیشن اگر اس کا یہ مطلب ہے جیسے میں نے عرض کیا، یہ منع نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے اندر کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو منع ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اگر کوئی جائز اور حلال چیز ہی خرید رہا ہے لیکن اور باقاعدہ پوزیشن میں لے کے کنٹرول میں لے کے بیچ رہا ہے،
لیکن اس کو تجربہ ہے نہیں اور وہ محض قسمت آزمائی کر رہا ہے اس دیکھا دیکھی دوسروں کی بھیڑ چال کے اندر کہ چلو میں بھی خرید لیتا ہوں، یہ اس کی قیمت جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے، یا بعض لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے اور ایک دم اس کی قیمت گر بھی جاتی ہے. تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے اگر وہ چیز صحیح ہے بنیادی طور پہ اور جس طریقے سے اس نے خریدا ہے وہ درست ہے، لیکن یہ ایک نامناسب چیز ہوگی. اس لیے نامناسب چیز ہوگی کہ آپ کو تجربہ نہیں اور آپ جو ہے اس کو پورے طور پہ صحیح فنڈامنٹلز کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو جیسے کوئی بھی آدمی اپنے پیسے کو ایسی جگہ انویسٹ کرے جہاں پر بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہو اور پیسے ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تو اس کو عقل مندی کے بھی خلاف کہا جائے گا اور ایک اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری بھی ہے. تو اس اعتبار سے وہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ہے کچھ بنیادی احکام جو اسپیکولیشن سے ریلیٹڈ. بالکل صحیح، بہت شکریہ. اچھا سر، دو اور سوالات ہیں. ایک تو سوال ہے کہ کرپٹو کرنسیز، ان کے بارے میں شریعہ کوئی اسکالرس کی رائے آئی ہے تو وہ کیا ہے؟ آج کل کرپٹو کرنسیز جو ہے یہ بہت ایک بز ورڈ بن گیا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. تو کرپٹو کرنسی جو ہے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ہم فیٹ کرنسی یوز کرتے ہیں جو پیپر کرنسی ہے، تو اوریجنلی تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ اس کی کوئی انٹرینزک ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی ذاتی قیمت نہیں ہے. لیکن چونکہ پہلے اس کے پیچھے جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں سونا چاندی ہوا کرتا تھا اور پھر کبھی کچھ اور چیزیں ہوتی تھیں، یا جو ہے کرنسیز اس زمانے میں جو ہے وہ میٹل کی ہوا کرتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی اور یہ ایک میڈیم آف ایکسچینج بن گیا. اور یہ ایسا میڈیم آف ایکسچینج تھا جس کو کہ گورنمنٹس ایشو کر رہی ہے اور جس کا کہ اس کے علاوہ کوئی اور میڈیم آف ایکسچینج لوگوں کے لیے آسان تھا ہی نہیں، اویلیبل تھا ہی نہیں. تو اسکالرز نے باوجود اس کے کہ اب یہ کرنسی جو ہے وہ بیک بائی اینی ایسٹ نہیں رہی ہے، اس کو انہوں نے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کرنے کی اجازت دی اور اس کے اپنے سرٹن جو ہے وہ رولز ہیں. ابھی جو یہ ہے کرپٹو کرنسی ہے، یہ بھی کوئی انٹرینسک ویلیو اس کے پیچھے نہیں ہے اور اس کو گورنمنٹس جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر رہی، اس کے اندر جو ہے وہ خطرہ بہت زیادہ ہے. تو ابھی تک اسکالرز جو ہیں وہ اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے. بہت سے اسکالرز جو ہیں وہ اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن میجورٹی اسکالرز جو ہے دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ جو سینئر اسکالرز ہیں، ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، وہ ابھی اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے اور غور و خوض کر رہے ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں کوئی دو ٹوک رائے دینا قبل از وقت. بہت شکریہ. اچھا، آخری سوال مفتی نجیب صاحب سے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل پلاننگ یا مالیاتی منصوبہ بندی، مسلمانوں کو اس کے بارے میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ کتنی کرنی چاہیے باقی تمام فرائض کو ادا کرتے ہوئے؟ اس کے بارے میں اگر کوئی رائے اپنی طرف. دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے نا وہ توکل کے خلاف ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیں، بالکل آپ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اللہ نے اس پیسے کو بطور امانتاً ہمارے پاس یہ نعمت ہے، اس نعمت کے حصول کے بھی کچھ طریقہ کار ہے اور نعمت کی حفاظت کا بھی طریقہ کار ہے اور نعمت کو خرچ کرنے اور برتنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو نعمت میں اضافے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے اندر اس بات کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو شریعت نے مداربہ کا کانٹریکٹ رکھا ہے یا انویسٹمنٹ ایجنسی کا کانٹریکٹ رکھا ہے، یہ رکھا ہی اس لیے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کو یہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس پیسے کو کیسے خرچ کرے، کہاں لگائے پیسے کو. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ مدارب کو دے دیں، وہ آگے تجارت کر لے گا اور آپ کو نفع دے دے گا، یا آپ
किसी खास तौर पे इन्वेस्टमेंट एजेंट को जो है वो आप दे दें, जैसे म्यूचुअल फंड है, और वो आपके पैसे से तिजारत कर लेगा। लेकिन पैसे को घर में रखना ये मुनासिब नहीं है, ये इस वजह से कि पैसा अपनी कीमत खो देता है। उसे तिजारत में लगाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हर आदमी के बस में तिजारत तो नहीं होती, लेकिन अब अल्लाह का करम हुआ है कि इस्लामी मालियाती इदारे मौजूद हैं जिनकी निगरानी है, वो आपके पैसे को तिजारत में लगा सकते हैं। जितने जितना ये तिजारत बढ़ती जाती है, आपका नफा भी बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और शरीयत में जाहिर सी बात है नेमत है, उस नेमत की हिफाजत के भी तरीक़ेकार हैं, जिस तरह हुसूल का तरीक़ेकार है, उसको मैनेज करके। इसी वजह से तो इसराफ को हराम करार दिया गया है, तब्ज़ीर को हराम करार दिया गया है, फजूल खर्ची को हराम करार दिया गया है। बिला ज़रूरत बगैर किसी ऐसी जगह पे पैसे को लगाना जहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको हराम करार दिया गया है। नुमाइश के लिए पैसा खर्च करना हराम करार दिया गया है। बिकॉज यू मस्ट मैनेज, क्योंकि इससे आप जब मैनेज करेंगे तो आप बहुत सारे हुकूक इस पैसे से अदा कर सकेंगे, जिसमें गरीबों की मदद है, रिश्तेदारों पे खर्च करना है, मुसाफिरों पे खर्च करना है, और फुकरा की मदद है। ये तमाम चीजें आप उस वक्त कर सकेंगे जब आप इसको मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ कि भाई जाहिर सी बात है कि इसकी मोहब्बत भी दिल में ना आए, और आदमी जो है इसकी हिफाजत भी करे और लोगों तक इसको पहुंचा दे। और अल्लाह का वादा है कि जब आदमी इस पैसे को अमानतदार उन तक पहुंचा देता है जिनका हक है, तो अल्लाह आपको मरने से पहले पहले रीइंबर्स कर देते हैं, बरकत आपके माल में आ जाती है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नजीब साहब, मुफ्ती हसन कलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और अपने ख्यालात का इजहार किया। इंशाअल्लाह हम आगे भी मुस्तकबिल में भी इस तरह का वेबिनार करेंगे, और जो हमें फीडबैक आएगी अपने कस्टमर्स की तरफ से, तो इंशाअल्लाह कोई सवालात होंगे तो उनके आपसे अलग से जवाब भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।